خلق مشکور ہے ضیافت نور ہے ضیافت نور ہے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و ثنا خوانی کے تمام اسلوب و طرق اس ذات سمیع البصیر کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ہم شکر گزار ہیں اس پروردگار عالم کے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی قرار دیا۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید نجف علی رضوی، مدرسہ صاحب الزبان نجف اشرف کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ضیافت نور کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ آخری ایپیسوڈ ہے، اور جن مومن و مومنات نے ہمارے ضیافت نور کوئز میں حصہ لیا تھا ان قریب ان کے نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اور جو ہمارا موضوع چل رہا تھا امام زمانہ کے حوالے سے کہ ان پہ جو اعتراضات اٹھ رہے تھے احمد غامدی کی جانب سے، اور بہت ساری ایسی ویڈیو جو احمد رضا غامدی اور انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے اٹھ رہے تھے، آغا صاحب نے احمد غامدی کو بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بیان کیا تھا کہ امام زمانہ کے وجود کو ثابت بھی کیا تھا قرآن کی روشنی سے بھی اور روایات کی روشنی سے بھی۔ بالکل ایسے ہی ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ امام زمانہ کے حوالے سے ایک ویڈیو حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل چل رہی ہے انجینئر محمد علی کی جانب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا کوئی واٹس اپ نمبر بھی ہے کیا شیعوں کے پاس جس سے وہ رابطے میں ہیں؟ بالکل ایسے ہی جو اعتراضات امام زمانہ پر کیے جاتے ہیں ان سب سوالات کے جوابات دینے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں قابل احترام مولانا جو نجف اشرف کی معروف شخصیت ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، مولانا حسن شاکری صاحب، جو ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ السلام علیکم، اللہ سے خیریت سے؟ السلام ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ بہت بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر آپ کو ہم نے زحمت دی اور آپ یہاں تشریف لے کر آئے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کی اور آپ کی ٹیم کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ قبلہ یہ بتائیے گا کہ وہی سوشل میڈیا پہ آج کل غامدی کے حوالے سے ہم نے ایک پچھلا ایپیسوڈ کیا تھا، آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ انجینئر محمد علی جو ہیں انہوں نے شیعہ عقائد پہ ایک کاری ضرب ماری ہے اور انہوں نے ایک سوال چھوڑا ہے، وہ یہ کہ امام زمانہ کے حوالے سے کیا امام زمانہ کا واٹس اپ نمبر شیعوں کے پاس موجود ہے جس سے وہ رابطے میں ہیں یا ان سے متصل ہیں؟ کیسے وہ شیعوں کے معاملات کو حل کرتے ہیں اور ان کو کیسے سارا نظام کو دیکھتے ہیں؟ آپ تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیں گے اور اسی حوالے سے بہترین، اور کیا یہ جو اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، وہ یہ کہ اگر ایسا ہے کہ اگر شیعوں کا رابطہ ہے یعنی ان سے امام زمانہ سے، تو یہ سامرہ کا مقام کیا ہے؟ اس پہ بھی تھوڑی سی ایک روشنی ڈال دیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ احسنتم، جزاکم اللہ برادر عزیز، اللہ سلامت رہے، خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اور جو آپ کی یہ کاوش ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی پوری ٹیم کی سلامت رہے۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال فرمایا اور واقعاً وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ کلپ بڑا محمد علی مرزا کا جو ہے وہ وائرل ہوا کہ شیعوں کے امام جو ہے وہ ایسے امام کا کیا فائدہ کہ جو غار میں چھپا ہوا ہے۔ بالکل ایسے، اور شیعوں کے پاس کوئی واٹس ایپ نمبر وغیرہ ہے، تو میں اپنے سارے جو سننے والے ہیں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی یہ پروگرام دیکھا جائے گا، بالکل جو ہے وہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ محمد علی مرزا نے یہ سوال کر کے ضرب کاری نہیں لگائی بلکہ اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے۔ اپنی جہالت کا ثبوت دیا۔ دیکھیے، آپ کبھی بھی کوئی کسی بھی مذہب، صرف مسلمانوں کے اندر نہیں، آپ جب
عیسائیت کے اوپر کوئی اشکال کرنا چاہیں تو قانون، لاجک، عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کو پہلے اس مذہب کے جو نظریات ہیں بالکل ایسے اور جو ان کے عقیدے ہیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا پڑے گا، الف سے لے کے یہ تک، پھر آ کے اس کے اوپر آپ سوال کر سکتے ہیں، تو آپ کا سوال بجا ہوگا۔ بغیر پڑھے، بغیر ان کا جو نظریہ اس کو سمجھے آپ کوئی اشکال کرتے ہیں تو وہ آپ کا اشکال وہ بجا نہیں پھر بیجا ہو جاتا ہے، صحیح، اور پھر اس کا نتیجہ ہوگا کہ لوگوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے آپ کی جہالت عیاں ہوگی۔ صحیح۔ میں پہلے تو یہ ایک جواب نقضی کے طور پہ جو بسم اللہ۔ محمد علی مرزا نے جو کیا، جو کہا کہ جو ہے وہ کیا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی واٹس ایپ نمبر ہے، تو دیکھیے یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ خود ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا مقصد ہے، امام زمانہ کا کوئی واٹس ایپ نمبر ہے، یعنی کہ طنزیہ انداز میں انہوں نے جس کا واٹس ایپ نمبر ہو، جس سے جو ہے وہ ارتباط نہ ہو، تو کیا اس کا وجود بھی نہیں ہے؟ میں نے پچھلی ایپیسوڈ کے اندر بھی بات بیان کی کہ امام زمانہ کے وجود کو سب مانتے ہیں، مسلمان تو کیا، مسیحی اور یہودی بھی اقرار کرتے ہیں کہ آخری دور میں ایک منجی بشریت کو نجات دینے والا آئے گا۔ بالکل ایسا ہی، یعنی آپ توریت اٹھا کے دیکھیں، انجیل اٹھا کے دیکھیں، اگر ان کا یہ مقصد تھا کہ اصل وجود کا انکار کیا جائے تو پھر جتنے ہمارے علماء اہل سنت ہیں ان کی بکس، تفاسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں بھری ہوئی ہیں، تو یہ تو بالکل ایک اس بات سے ثابت ہوگا کہ ان کو الف بے بھی موضوع مہدیت کے حوالے سے نہیں پتہ، اگر ان کا یہ مقصد تھا کہ ہفتے امام زمانہ کے وجود کا انکار کریں۔ اگر نہیں یہ مقصد نہیں تھا بلکہ وہ غیبت کا جو ہمارا نظریہ ہے، کیونکہ اہل سنت کا جو ان کے اپنے یہاں کے امام زمانہ اہل سنت سب اس بات قائل ہیں، سارے علماء، کہ آخری دور میں ایک مہدی موعود خاتم الانبیاء کی روایتیں میں نے بیان کیا، ترمذی، مسلم، بخاری سب بھری ہوئی ہیں، پورا باب امام زمانہ کے حوالے سے ہر کتاب کے اندر، صحاح ستہ کے اندر، سنن اربعہ کے اندر، سب کے اندر جو ہے وہ۔ اب دیکھیں بات یہ کہ اگر ان کا یہ ہمارے جو نظریہ ہے کہ امام زمانہ پردہ غائب میں ہے ظہور کریں اور ولادت ہو چکی ہے بالکل سن 255 ہجری میں سامرہ مقدس میں سرداب غیبت کے اندر، یہ ہمارا نظریہ اہل تشیع کا۔ تو اگر اس غیبت کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا اور اصلاً ایسا ہو نہیں سکتا بقول ان کے کہ امام جو پردہ غیب میں چلے جائیں، بالکل، اور اور اگر تنزن انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ایسا کیسے امام میں کیا فائدہ ہے کہ جو پردہ غیب میں ہے یا تو کوئی واٹس ایپ نمبر وغیرہ، تو میں نے صرف اتنا کہوں گا کہ وہ چیز کہ جو نظر نہ آئے کیا اس کا وجود بھی نہیں ہوتا؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنے سائنسدان ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر نہیں آتی لیکن ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ زمین کی جو گریویٹی ہے، جذابیت زمین کی، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ زمین کے اندر جذابیت ہے، وہ جذابیت کیا نظر آتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ ابھی یہ مثلاً بھائی ڈائری اس کو چھوڑیے تو زمین پہ گرے گی، ایسے ہی جذابیت ہے زمین کے اندر، ایک جذابیت گریویٹی موجود ہے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ وہ صحیح، ویسے ہی امام زمانہ موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ کہ واٹس ایپ نمبر وغیرہ، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہمیں خدا کا واٹس ایپ نمبر دیجیے، کہ اللہ تعالیٰ کی واٹس ایپ نمبر ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نمبر ہے، کوئی نمبر کہ اللہ کو ملا کے ہم ڈائل کر سکیں جس کے ذریعے ہم ساری مشکلات دور خدا کر سے، لیں۔ تو شاید کچھ ہاں یہ بات ہے، تو شاید کوئی جو ہے نا وہ علماء یہ کہہ سکتے ہیں خدا کا جو مثلا نمبر کیا ہے وہ یہ نماز پنجگانہ خدا کا نمبر ہے، یہ 2 4 4 3 4 ہیں، بالکل، تو ہم بھی کہیں گے جواب میں ان کو کہ ویسے ہی جیسے آپ کے پاس یہ نماز پنجگانہ 5 وقت کی نمازیں خدا سے ملنے کا نمبر ہے، ہمارے پاس ویسے ہی دعائے عہد، دعائے افتتاح، دعائے ندبہ، زیارت یاسین، دعائے سلامتی امام زمانہ، یہ امام زمانہ کا واٹس ایپ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ نے مشکل دیکھیں کہاں سے وجود میں آئی، کیونکہ آپ نے اصل جو شیعہ مذہب کا امامت کا نظریہ اس کو آپ نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، تو یہ سوال آپ نے کیا۔ بالکل ایسے۔ دوسرا جو آپ نے سوال کے ساتھ متصل جو آپ نے سوال فرمایا کہ سرداب غیبت کے بارے پھر میں، یہ کیا نسبت ہے امام زمانہ؟ امام زمانہ سے کہنا، دیکھیے اس کے اندر بھی ہمارے بعض علماء اہل سنت یہ اشکال کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات کا نظریہ ہے کہ امام زمانہ وہ سرداب غیبت سے ظہور کریں گے یا سرداب غیبت سے غائب ہوئے۔ کسی بھی شیعہ عالم کی کتاب کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ امام زمانہ سرداب غیبت سے ظہور کریں گے یا امام زمانہ وہاں سے غائب ہوئے، نہیں، کلا،
سرداب غیبت کی جو ہم زیارت کرتے ہیں سارے دنیا کے اندر، شیعہ حضرات اس بات کو میرے سننے والے، سرداب غیبت فقط وہ امامین عسکرین، امام علی النقی اور امام حسن عسکری علیہم السلام کہ یہ گھر تھا اوپر، اس گھر کے نیچے یہ سرداب ہے یہ. اور یہ سرداب وہ ہے کہ جو دو اماموں کی عبادت گاہ، ادھر امام علی النقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام عبادت فرمایا کرتے تھے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے یہ. سرداب غیبت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آخری، کیونکہ غیبت صغرا کے بعد جو غیبت صغرا کا جو دورانیہ شروع ہوا ہے، تو غیبت صغرا کے اندر جو آخری دفعہ دیکھا گیا امام کو یہیں پہ دیکھا گیا، یہیں پر امام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد امام پردہ غیبت کے اندر تشریف لے گئے. غیبت کے پردے میں بھی غیبت کے معنی واضح کرتا ہوں کہ ہم پردہ غیبت بولتے ہیں کہ پردہ غیبت میں چلے گئے. تبادر لوگوں کے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ امام کسی پردے کے اندر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں بیٹھے رہیں گے، غائب ہیں. یہ ایسا شیعہ کوئی نظریہ نہیں ہے. صحیح، یہ ایسا شیعہ نظریہ نہیں ہے. وہ غیبت کیا معنی ہے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ابھی. اچھا قبلہ، یہ بتائیے کہ جب یہ ساری چیزیں واضح ہیں، کتابوں میں موجود ہیں اور ساری عقلی دلیلیں بھی موجود ہیں، تو پھر اہل سنت امام زمانہ کی اتنی گستاخیاں کیوں کرتے ہیں؟ کسی واضح نہیں ہوتی ہمیں. دیکھیے برادر عزیز، میں بارہا آپ ہی کے توسط سے یہ پیغام پچھلی ایپیسوڈ میں بھی دے چکا میں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے کوئی ایسا اہل سنت عالم نہیں کہ جو توہین کرتا ہوں، نعوذ باللہ. کیونکہ اگر وہ امام زمانہ کی توہین کرے گا تو حقیقت میں امام زمانہ کی توہین نہیں، وہ نبی کریم کی توہین کرے گا، وہ اللہ کی توہین کرے گا. وہ یہ جو اب کیا آج دنیا کے اندر آج اللہ کے منکرین نہیں ہیں بہت سارے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. صحیح. ویسے یہ جو امام زمانہ کے منکر ہیں حقیقت میں خاتم الانبیاء کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں. میں نے روایت بیان کی تھی کہ خاتم الانبیاء نے فرمایا کہ جو آخری دور میں میرے مہدی کا انکار کرے گا، کمن انکرنی، ایسا ہی کہ جس طرح اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کا انکار کیا. آپ جو سوال فرما رہے ہیں کہ یہ انکار کیوں کرتے ہیں، تو اس کا فقط ایک ریزن ہے. وہ ریزن کیا ہے؟ جہالت، عدم معرفت. کیونکہ ایک چیز کا علم نہیں ہے، اور یہ ہے آج ساری دنیا کے اندر کہ انسان کو جس چیز کا علم نہ ہو اس کا دشمن ہو جاتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے کہ ہے ہی نہیں بالکل. جیسا کہ بہت سارے ملحدین وہ اللہ کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وہ سب توہین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کیونکہ نظر نہیں آتا اس لیے ہے ہی نہیں. وہ دہری حضرات زمانے نے پیدا کیا. صحیح، اللہ ہے ہی نہیں کوئی بھی. تو ویسے ہی حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اندر امام زمانہ علیہ السلام کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اگر یہ حضرات کو جو امام زمانہ کا انکار کر رہے ہیں، حقیقت میں ان کی مثال ان دہریوں کی طرح، ملحدین کی طرح ہے. ویسے ہی کہ جیسے خدا کی خدائیت کا انکار کر رہے ہیں. کیا میرا ایسے سوال ہے، کیا خدا کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ اپنی حجت کو زمین پہ رکھے اور لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھے؟ میں ایک مثال جس کو علماء اہل سنت نے لکھا اپنی تاریخ میں، اہل سنت طبری نے لکھا، ابن اثیر نے نقل کیا، خاتم الانبیاء علیہ السلام لیلۃ المبیت، کہ جب علی ابن ابی طالب کو سلایا اپنے بستر پر اور چلے ہیں مدینہ کی طرف، تو سارے اہل سنت علماء نے لکھا کہ نبی کفار کی آنکھوں کے سامنے سے نکلے، لیکن کسی کو نظر نہیں آیا. نبی کفار کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں، کوئی ایک کافر بھی نہیں دیکھ سکا نبی کو. خدا نے سب کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا تھا. جس طرح نبی آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے گئے ہیں اور غائب تھے، خاتم الانبیاء کی غیبت ہے یہ کہ وجود ہے خاتم الانبیاء کا، کفار کی آنکھوں کے سامنے سے غائب. اس کو طبری لکھ رہے ہیں، اس کو ابن اثیر لکھ رہے ہیں. ویسے ہی نبی کا بیٹا مہدی العصر والزمان علیہ السلام آج موجود ہے، لیکن وہ لوگوں کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا قبلہ، ایک اور سوال، آخری سوال جو ہے امام زمانہ کے متعلق، امام زمانہ کے ظہور کے متعلق کیا قرآن میں کچھ دلیلیں، کوئی آیاتیں موجود ہیں؟ دیکھیے قرآن کریم کے اندر ایک نہیں سینکڑوں آیتیں امام زمانہ کے حوالے سے. ظہور پہ میں بیان کروں، ظہور کے اوپر، خود وجود کے اوپر تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو واضح ہے. ظہور کے اوپر شیعہ سنی مشہور ایک دو آیتیں آپ کی اور اپنے دیکھنے والوں کی حوالے کروں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انبیاء اور نشان آیت 105. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. شیعہ سنی مفسرین نے لکھا. اب یہ میرا کام نہیں، ہمارے دیکھنے والا کام ہے، وہ جا کے تحقیق کریں اس کو اور اس کو جا کے سرچ کریں کہ کون کون سی تفاسیر کے اندر کن کن مفسرین نے لکھا
کہ خداوند کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے کتاب زبور کے اندر لکھنے کے بعد ہم نے کتاب زبور میں لکھ دیا من بعد الذکر دیگر جو کتب ہیں آسمانی ان کے اندر ذکر کرنے کے بعد کیا لکھ دیا ان الارض یرثها عبادی الصالحون کہ زمین کے وارث فقط اور فقط میرے صالح بندے ہوں گے. شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ یہ زمین کے جو وارث ہوں گے صالح بندے یہ آخری دور میں نبی کی فرزند سے جو مہدی آئیں گے وہ آ کے زمین کے وارث بنیں گے. زبور کے اندر سے خدا بشارتیں دے رہا ہے, انجیل کے اندر دے رہا ہے کہ ایک منجی آئے گا, قرآن آ کے کہہ رہا ہے کہ زمین کے وارث آ کے وہی مہدی بنیں گے. ہیں یہ ایک آیت. اب آئیے دوسری آیت دیکھیے, آیتیں بہت ساری, میں صرف 2 آیتیں پیش کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ قصص, نشان آیت 5. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ. خدا کہہ رہا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ وہ کہ جن کو زمین پر ضعیف بنایا گیا یا ضعیف سمجھا گیا ہم ان کو ائمہ بنائیں اور انہی کو وارث بنائیں. یہ آیت غیبت شیخ طوسی, اب ہماری کتاب ہے یہ, لیکن اپنے سارے دیکھنے والوں کے لیے بیان کروں. غیبت شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المؤمنین سے یہ روایت نقل کی اس آیت کی تفسیر میں کہ مولا متقیان نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کو زمین پر ضعیف سمجھا گیا یا جن پر ظلم کیا گیا وہ محمد اور آل محمد ہیں, اور خداوند کریم مہدی کے ظہور کے ذریعے سے ان کو زمین کا وارث بنائے گا اور انہی کی طاقت کا دنیا کے اندر اعلان کرے گا, اظہار کرے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا ایسی آیتیں سینکڑوں آیتیں, ہم یہ 2 آیتیں کہ بہرحال ہمارا بھی وقت کا جو تقاضا ہے وہ ایسا نہیں کہ ہم پورے قرآن کی تفاسیر, میں اپنے دیکھنے والوں کو واقعی یہ دعوت بھی دوں گا, اپنے برادران اہل سنت, کیونکہ ہمارے پروگرام جو ہمارے کچھ برادران ہیں وہ دیکھتے ہیں دنیا میں, تو ان کو بھی کہوں گا ضرور ان آیتوں کو آپ خود بھی سرچ کیجئے کہ جو تفاسیر اہل سنت ہیں آپ کو ملیں گی, گوگل پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں, آپ کو ملیں گی وہ کہ کون سی ایسی آیتیں ہیں مثلا قرطبی نے یا ابن کثیر نے یا دیگر قندوزی نے جو لکھی ہیں امام زمانہ کے ظہور کے وجہ سے آپ کو ایک نہیں کئی آیتیں قرآن کریم کے اندر ملیں گی. بہت بہت شکریہ. ایک چیز آپ کا ایک سوال جو ہے وہ میں اور ماضی دیکھیں, جو غیبت کا ہمارے پاس جو معنی ہے یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ اکثر برادران اہل سنت اشتباہ کرتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم شیعہ حضرات اس بات قائل ہیں کہ امام زمانہ وہ غیبت کا جو سرداب غیبت اس کے اندر امام غائب ہو گئے وہیں سے ظہور ہوگا. کلا ہمارا کوئی ہرگز ایسا عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے کہ غار میں چھپے ہوئے ہیں, وہ غار میں, جی وہی غار غار وہ سرداب غیبت یا غار یا جزیرہ خضرہ وغیرہ کے بارے میں. کلا دیکھیں امام زمانہ کا جو ہمارا غیبت کا جو معنی ہے, میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو ایک بہت پیارا بچہ جو ہے وہ باپ کے ساتھ بازار میں جاتا ہے اور بازار کے رش میں باپ خرید فروخت کر رہا ہے کہ اتنے میں بچے کا ہاتھ چھوٹتا ہے اور باپ سے دور چلا جاتا ہے. وہ بازار کی گلیوں میں گھومتا ہوا یہ بچہ یہ گمان کرتا ہے کہ میرا باپ گم گیا ہے. صحیح. بچہ کیا گمان کر رہا ہے, یہ ایک فطری اور مشہور اور بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ باپ گم گیا ہے, حقیقت میں باپ نہیں گما ہوتا, بچہ گم گیا ہوتا ہے. حقیقت نہ صحیح ہے, باپ بازار میں موجود ساتھ ہی آیا تھا. تو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے بالکل ایسے باپ کی مانند ہے. بہت توجہ کیجیے. ہمارے یہاں جو غیبت کا معنی ہے ہرگز ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ کسی غار کے اندر چھپ گئے ہیں یا کوئی ملائکہ اٹھا کے آسمان پہ لے کے چلے گئے ہیں یا کسی جزیرے کے اندر چھپ کے بیٹھے. نعوذ باللہ. امام جعفر صادق سے, امام محمد باقر سے, امام علی رضا سے علیہم السلام اور جتنے ائمہ تقریباً سب سے یہ روایتیں آپ کو ملیں گی کہ فرمایا چھٹے امام نے مکیال المکارم اٹھا کے دیکھیے, غیبت جتنی کتابیں ہیں غیبت کے اوپر اٹھا کے دیکھیے کہ مثل القائم کمثل یوسف, قائم کی مثال یوسف کی مانند ہے. خدا کے نبی یوسف کی مانند قائم کی مثال ہے. نبی اللہ یوسف مصر کے اندر موجود ہیں, فرعون کے سامنے موجود ہیں, مصر میں چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, حکومت پوری قائم کر دی, سب اپنے کام انجام دے رہے ہیں, لیکن مصر والے غافل تھے کہ یہ حجت خدا ہیں.
جب بھائی آئے وہ پورا قرآن کا سورہ بھائی آئے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھایا بھائیوں کا اکرام کیا بھائیوں کو وہ ساری گندم وغیرہ دے کے بھیجا بھائی سگے بھائی یوسف کے ساتھ کھایا پیا پہچان نہ سکے بالکل حجت خدا موجود تھی اور لوگ نہیں پہچان رہے تھے. ویسے ہی ہمارا امام زمانہ کے بارے میں کانسیپٹ ہے کہ امام زمانہ ہمارے درمیان موجود ہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے ان کو. یہ شیعہ عقیدہ ہے. ہرگز یہ عقیدہ نہیں کوئی ہمارا سنی بھائی اگر یہ سوچتا ہے کہ ہمارا اگر یہ عقیدہ غار میں کلّا یہ عقیدہ نہیں ہے. امام زمانہ ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے اوپر ناظر ہیں شاہد ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے. بڑا خوبصورت شعر اس کا ایک مسئلہ میرے بھی ذہن میں ہے کہ آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے. اللہ اکبر. تو امام زمانہ پردے میں نہیں یہ ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. تو امام زمانہ کی مثال یہ غیبت کا معنی میں اور کلیئر کر دوں. حضرت یوسف کے اندر حضرت موسیٰ کی قرآن کے اندر یہ غیبت فقط امام قرآن کے اندر حضرت موسیٰ فخرج من قومه خائفا جب ایک کو مارا تو خوف کے عالم میں نکلے. اور یہ لکھا قرآن مفسرین لکھا کہ حضرت موسیٰ کی غیبت تھی جو نکل کے چلے گئے قوم سے. خود حضرت موسیٰ حجت خدا سارے مانتے ہیں حضرت موسیٰ اولی العزم پیغمبروں میں سے. جب مادر وحینا الی ام موسیٰ قرآن کی آیت ہے یہ کہ ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کی کہ اے مادر موسیٰ فلقی ہے فی الیم میں موسیٰ کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دو. انا رادوہ الیک ہم تمہاری طرف پلٹائیں گے وجاعلوہ من المرسلین اور رسول بنا کر پلٹائیں گے. رسول بنا کر ہاں. اب موسیٰ کو صندوق میں ماہ خدا کی طرف سے وہی ڈال دیا. سارے بچے قتل ہو رہے ہیں مصر میں. وہاں پہ وہ فرعون کے جو موسیٰ کو قتل کرنا چاہ رہا تھا آسیہ نے دیکھا بچے کو لیا اور کہا کہ فرعون ہماری تو اولاد نہیں اور اس کو اپنا بیٹا بناتے ہیں. وہ فرعون کہ جو موسیٰ کو قتل کرنا چاہ رہا تھا خدا نے اسی کے دربار میں اپنی حجت کو پروان چڑھایا. فرعون کے جو موسیٰ ہی کو قتل کرنا چاہ رہا تھا حجت خدا کو اسی کے دربار میں اولاد بنا کے موسیٰ کو پروان چڑھایا. حجت خدا آنکھوں کے سامنے تھی فرعون غافل تھا. یعنی فرعون تلاش میں تھا پورے مصر کے اندر نہ پہچان سکا آنکھوں کے سامنے پڑی بڑی حجت خدا. تو ایسے ہی ہمارے یہاں جو غیبت کا ہے وہ بالکل قرآن کے اندر سے ہمارا یہ نظریے کو ایسا نہیں کہ فقط روایت ہے. قرآن کی آیتیں اس کے اوپر دلیل ہیں. حضرت یوسف کا قضیہ آپ اٹھا کے دیکھیے حضرت موسیٰ کا حضرت ابراہیم کا قرآن کے اندر ایک نہیں آپ کو کئی انبیاء کے اندر غیبتیں ملیں گی. تو غیبت کا یہ معنی ہے انشاءاللہ کہ امام زمانہ لوگوں کے درمیان موجود ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں کھا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مشکلات لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں نہیں پہچان پا رہے ہیں. یہ غیبت کا معنی ہے. حسن قبلہ بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ سپاس گزار ہیں آپ کے. خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے احسن طریقے سے ہمارے سوالات کے قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات دیے. سلامت قبلہ. ناظرین محترم ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے قرآن دازی کے لائیو ایپیسوڈ میں اور دیکھتے ہیں وہ خوش نصیب کون ہے کہ جس کو زیارت امام حسین نصیب ہوگی ان قریب. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشق خالق کا روشن دیا ہے نور ہی نور ہے خلق مشکور ہے ضیافت نور ہے ضیافت نور ہے اللہ رمضان میں دی ہے بخشش رب نے بندوں پہ کی یوں نوازش صورتوں کا مسلسل ہے سایہ آیتوں کی مسلسل ہے تابش فجر مسحور ہے شام أقبل